سجدہ کرو، میرے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاؤ۔ تو سارے لوگ جو گاؤں کے آس پاس کے لوگ تھے، ہرنیکشپ کو کہا کہ یو آر مائی گاڈ، یو آر مائی لارڈ، آپ ہمارے خدا، آپ ہمارے پرماتما۔ ان کی بھکتی کرنے لگ گئے، ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو ان کے گھر کے اندر ان کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، ان کا نام برہلات تھا، لیکن ہمیشہ وہ کیا بولتا تھا؟ اوم اوم ہری اوم، اوم اوم ہری اوم، ہمیشہ یہی بولتا تھا، اوم ہری اوم واسو دیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپار الیک پرشیا نمہ، اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا۔ اس کا پورا ارتھ ہوتا ہے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی منشیہ کی چاہے وہ کتنوں طاقتور بن جائے، ہم اس کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتے۔ اس کا بیٹا یہ پیغام دے رہا، اپنے باپ کو کہہ رہا کہ ابا ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے، بلکہ آپ کو جس نے پیدا کیا، مجھے جس نے پیدا کیا، میں اس جگت گرو، میں اس جگت کا مالک، اس وشنو کا بھکت ہوں، میں یہی پڑھوں گا، اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا۔ ہم یہ پیغام دیں گے لوگوں کو، ہم انہی کی عبادت کریں گے، آپ کو جو کرنا ہو کرو۔ تو جب اس کے باپ ہرنیکشپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہی اس کی بغاوت میں اتر آیا ہے، تو فوراً اپنی بہن کو بلاتا ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلاتا ہے، کچھ سپیرے کو بلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اٹھاؤ اس معصوم سے بچے کو اور زہر جا کر سانپ کے کھان میں ڈال دو۔ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی پروٹیکشن کی جاتی، اس کی حفاظت ہو جاتی، وہاں اس کو سانپ نہیں ڈس پاتے۔ ایک روز پھر ایسا کرتا ہے کہ کڑھائی میں پانی ڈال کر اس کو ابالتے، پانی اتنا ابلتا ہے کہ اگر پتھر بھی ڈال دیتا تو وہ پتھر گل جاتے آگ سے، انگارے سے۔ اتنی خطرناک پانی کو گرم کیا جاتا ہے۔ اس معصوم سے بچے کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ برہلات اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم مجھے خدا مان لو، مجھے پتا شری کے ساتھ ساتھ مجھے پرماتما مان لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ پتا شری آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مجھے مارنا ہے، آپ کو مجھے ذبح کرنا ہے، آپ کو مجھے ختم کرنا ہے، تو سو آپ کیجئے، میں آپ کا پتر ہوں، لیکن آپ کے پتر سے پہلے میں اس وشنو کا ایک منشیہ ہوں جس کا وشے ہے اس دھرتی کے اوپر، اسی کی عبادت کی جائے۔ آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے، میں تیار ہوں۔ اس پانی میں ڈوبنا ہے، اس کڑھائی میں جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے، آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کڑھائی کے اوپر پھول کی بارش ہونے لگتی۔ یہ کہانی میں بتاؤں گا اصل میں کہانی کیا۔ پھول کی بارش ہوتی ہے، وہ پانی برف کے مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نہیں مار سکتے، اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی، پوری پلاننگ تیار کی جاتی۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو، برہلات کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ سے نکلنا تو ناممکن، آگ سے تو وہ وشنو بھی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ اگنی دیوتا نے اس کی بہن کو، ہرنیکشپ کی بہن کو وردان دیا اور کہا کہ بہنا تم میرے اس بیٹے کو ختم کر دو، اس لیے کہ تم کو ایشور نے وردان دیا، تم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آگ میں لے جا کر کود جانا، یہ جل کر بھسم ہو جائے گا، تم بچ جاؤ گی۔ میرے بھائیو، حق ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، ظالم طاقت جتنی آزمانے کوشش کر لیں حق کو کہیں نہیں مٹا سکتے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بی بی سمیہ کو جس طریقے پر ابو جہل نے کہا تھا کہ تم کو ایمان پیارا ہے یا اپنی جان پیاری ہے، بی بی ابو سمیہ نے کہا ابو جہل سے کہ ابو جہل تیرے پاس طاقت ہے تو آزما لے، میں تیار ہوں تیرے طاقت اور تیرے مظالم کو برداشت کرنے کے لیے۔ سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا کہ 1450 سال بعد میں آنے والے جوانوں، 1450 سال بعد میں آنے والے قوموں، امت مسلمہ کے لوگوں، اگر تمہیں جلا کر بھسم کر دیا جائے، اگر تمہارے جسم کو کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ سمجھوتا مت
مت کرنا، کسی کو شریک مت کرنا، اپنے عقیدے